الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کا انتہائی شکر و احسان ہے، فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو صحت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، عافیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں رکھا ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر کیا توفیق ہو سکتی ہے، اللہ کا کرم ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی باتیں سننے والوں میں سے بنایا ہے۔ روزانہ ہم دلوں کے اعمال کی یہ مختصر گفتگو سنتے ہیں، اور آج ہم سنیں گے کہ پہلے وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے مراقبے کی دولت عطا فرمائی تھی، ان کی زندگیوں کے بعض باتیں، ان کے بعض حالات، ان کی زندگی میں پیش آنے والی بعض باتیں انشاءاللہ ہم سنیں گے۔ عروہ بن زبیر فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ طواف کی حالت میں تھے، تو عروہ بن زبیر کہتے ہیں کہ میرا ارادہ ہوا کہ میں ان کی بیٹی کا رشتہ میرے لیے مانگوں۔ طواف میں ہیں اور عروہ بن زبیر نے اپنی خواہش ظاہر کی کہ میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو ان کے بارے میں کہتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، فَسَكَتَ وَلَمْ يُجِبْنِي بِكَلِمَةٍ، وہ خاموش رہ گئے، کوئی جواب نہیں دیا۔ تو میں نے اپنے دل میں کہا کہ اگر وہ راضی رہتے تو ضرور جواب دیتے، اور میں نے بھی دل میں ارادہ کر لیا کہ اب میں دوبارہ اس معاملے میں ان سے کچھ نہیں پوچھوں گا۔ پھر ایسا ہوا کہ میرے سے پہلے وہ مدینہ پہنچ گئے، اور مدینہ میں ہم دونوں رہتے تھے۔ پھر میں مدینہ آیا اور میں مسجد نبوی میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کیا، سلام کیا، تو انہوں نے بھی میرے سلام کا جواب دیا۔ پوچھا کہ کب آئے ہو؟ میں نے کہا کہ ابھی مکے سے واپس آیا ہوں۔ تو انہوں نے پوچھا، اَكُنْتَ ذَكَرْتَ لِي سَوْدَةَ بِنْتِ عَبْدِ اللَّهِ، کیا تم نے میری بیٹی کا تذکرہ کیا تھا کہ میری بیٹی سے تم شادی کرنا چاہتے ہو؟ اور ہم اللہ کے گھر کا طواف کر رہے تھے، اگر تم چاہتے تو اس جگہ کے علاوہ بھی مجھ سے بات پوچھ سکتے تھے۔ تو میں نے جواب دیا، کان امرن قدر، یعنی یہ معاملہ ہوا، ایسے ہی ہو گیا، اچانک یہ معاملہ پیش آ گیا۔ تو پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ فما رأیک اليوم، آج تمہاری کیا رائے ہے؟ تو میں نے جواب دیا کہ جو بات میں نے طواف کے وقت کہی تھی میں اسی بات پر قائم ہوں۔ تو پھر انہوں نے اپنے بیٹے سالم اور عبداللہ دونوں کو بلایا اور میری شادی اپنی بیٹی سے کرا دی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نگرانی کا احساس ہے کہ اللہ کے گھر کا طواف کر رہے ہیں، اور دنیا کی کوئی بات وہ لوگ کرنا نہیں چاہتے ہیں۔ اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہوئے دنیا کی کوئی بات وہ کرنا نہیں چاہتے ہیں۔ اسی لیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عروہ بن زبیر کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اور آج کتنے لوگ ایسے ہیں، ہم مسلمان مسجدوں میں بیٹھتے ہیں اور اللہ کے گھر میں دنیا کی ساری باتیں کرتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے زید بن اسلم کہتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ایک مرتبہ ایک جگہ سے ہوا، ایک کھیت سے، صحرا سے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ وہاں ایک چرواہا ہے جو بکریاں چرا رہا ہے،
تو اس چرواہے سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کوئی بکری ہے تو ہمیں دے دو. تو بکری چرانے والے نے کہا کہ لیسہا ہنا ربہا، یہاں وہ بکریوں کا مالک نہیں ہے، میں تو بس چرواہا ہوں. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کوئی ایک بکری ہم کو بیچ دو اور بکری کے مالک سے کہہ دو اکلھا الذئب، کہ بکری کو بھیڑیے نے کھا لیا، ایسا جھوٹ موٹ کی بات کہہ دو. فرفع الراعی رأسه فرفع الراعی رأسه إلى السماء ثم قال فأين اللہ، بکری چرانے والے نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور پھر کہا اللہ کو کیا جواب دوں. چلیے بکری کے مالک کو میں جھوٹ موٹ کا کہہ دوں کہ بھیڑیا نے کھا لیا ہے، لیکن اللہ کو کیا جواب دوں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کے مراقبے کی یہ بات اتنی پسند آئی کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس چرواہے کو اس کے مالک سے خریدا اور وہ بکریاں خریدیں اور اس چرواہے کو آزاد کر کے وہ بکریاں اس کے حوالے کر دیں. اللہ اکبر. یہ وہ لوگ تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگرانی کا احساس کرتے تھے. اسی لیے آپ تعجب کریں گے، امام احمد رحمہ اللہ، امام اہل السنہ امام احمد رحمہ اللہ، ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب وہ مرض الموت میں تھے، آخری وقت تھا، سکرات کی حالت میں تھے، تو کہتے ہیں انہو کان یکرہ الانین، وہ اس بات کو سمجھتے تھے کہ اللہ کے فرشتے انسان سے جو کچھ بھی نکلتا ہے فرشتے لکھتے ہیں. تو ان کو یہ بات پسند نہ آئی کہ موت کے وقت، سکرات کی تکلیف کے وقت، جو بہت ہی تکلیف کی حالت ہوتی ہے، اس تکلیف میں بھی ان کے سسکنے کو، آہ و بکا کرنے کو فرشتے لکھیں. اس لیے انہوں نے تکلیف سے تکلیف کی اس آواز کو نکالنا بھی بند کر دیا، کہیں فرشتے ان کے نامہ اعمال میں اس آواز کو نہ لکھ دیں. اس لیے ان کے بارے میں کہتے ہیں فَلَمْ يَئِنَّ حَتَّى مَاتَ، جب تک ان کی جان ان کے جسم سے نکل نہیں گئی انہوں نے سسکنے اور آہ کرنے کو بند کر دیا. تو کہتے ہیں غیر انہ قال فلم یئن الا فی اللیلۃ التی توفی فیہا، بس ایک لفظ کہا گیا کہ جس رات ان کا انتقال ہوا وہ آخری رات تھی جب تکلیف حد سے بڑھ چکی تھی، تو اس وقت ان کی زبان سے معمولی آہ و بکا، آہ کرنے کی آواز نکلی. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہیں جن کے مراقبے کی یہ کیفیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے. وہ نہیں پسند کرتے ہیں کہ اپنا کوئی ایسا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے نامہ اعمال میں لکھ دیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند ہو. انشاءاللہ کچھ باتیں کل کے درس میں ہمارے ساتھ رہیں گی. اللہ تعالیٰ بہتر بات سننے اور عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.